جو ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ جی سی پیک جو ہے ایک انفراسٹرکچر پاکستان کے اندر بنا جائے گا جس کے تحت ایک ڈھانچہ کھڑا ہو جائے گا اور ہماری جو معیشت ہے اس کو ایک بوسٹ ملے گا، کیا یہ ممکن ہے؟ شکریہ منیزہ. سی پیک سے بہت کچھ وابستہ کیا گیا تھا اور سی پیک کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ گیم چینجر ہے. بالکل. اور میں نے 2016 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ گیم چینجر یا گیم اوور. میرے حساب سے تو سی پیک کے بارے میں بہت سارے خدشات تھے اور خدشات پتہ نہیں پورے ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن جو دعوے تھے فائدے کے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ چین نے اپنا حصہ نہیں ڈالا. پاکستان کی طرف سے کوتاہی تھی، پاکستان کی طرف سے کوئی ٹھوس پروجیکٹس نہیں پیش کیے گئے پراپرلی اسٹڈیڈ فیزیبلٹی کے ساتھ. اور میرا خیال ہے چائنیز گورنمنٹ سرکلز میں بڑی فرسٹریشن ہے پاکستان کے بارے میں. مگر جی ایک فائنینشیل کرائسس کے تحت جو ہے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، ایک فائنینشیل کرائسس سے ہے، اس کے اندر فارن کرنسی ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں. کیا چائنا نے کنٹریبیوٹ کیا ہے فائنینشیل کرنسی ریزروز کو کم ڈپلیٹ ہونے کے حوالے سے؟ اس لیے چونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لونز ہیں ہم نے جو ان کے بینک سے لیے ہیں، کمرشل بینک سے لیے ہیں، حفیظ پاشا صاحب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا انٹرسٹ بہت ہائی ہے. جی یہ صحیح ہے، لیکن ہم نے چائنا سے تو لون اس طرح سے لینے شاید شروع کیے ہیں 10-15 سال سے، لیکن پاکستان کا جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ بہت پرانا ہے اور وہ بہت سارا مغربی ممالک اور مغربی انسٹیٹیوشن کا ہے. اس میں سمجھتا ہوں چائنا سے زیادہ جو ذمہ داری ہے اس کی ہماری حکومت کے بعد وہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہے، چونکہ یہ 1990s سے ہمیں پروگرام لونز دیتے رہے ہیں. پروجیکٹ لونز کا سلسلہ تقریباً ختم کر دیا، اور فرق یہ ہے کہ پروجیکٹ لون سے اثاثے بنتے ہیں، اس اثاثے سے آمدنی ہوتی ہے جس سے آپ قرضے واپس کر سکتے ہیں. پروگرام لونز جو ہیں وہ اس سے اثاثے نہیں بنتے. تو ہمارا جو قرضوں کا بوجھ جو بنا ہے اوور دا لاسٹ 30 ایئرس، وہ اس کی ذمہ داری بنیادی طور پہ ورلڈ بینک اور ایشین بینک کی ہے. چائنا از اے لیٹ انٹرنٹ، اور ان کے جو اگر اگریمنٹس میں چائنا انڈیو ایڈوانٹیج ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بغیر اگریمنٹ کو اسٹڈی کیے سائن کر دیتے ہیں، اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی، چونکہ اس کے اندر جو اس وقت ہمارے سامنے پروجیکٹس آ رہے ہیں خاص طور پہ بجلی سے جڑے ہوئے، اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اب ہمیں ڈالرز میں چائنا کو پیمنٹ کرنی ہوگی، اور جو کیپیسٹی ہے ہمیں اس کی بھی پیمنٹ کرنی ہوگی چاہے ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں. تو یہ تو ہمارے فائدے میں معاہدے ہیں ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نیگوشیٹنگ پاور جس طرح کہ آپ نے کہا صحیح ہے ہی نہیں، اب تو چائنا پھر کیوں نہیں اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ لے گا؟ یہ اس طرح کے اگریمنٹ 1990s سے ہوتے رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹ، اور اس وقت ہمارے پاس سرپلس پاور جنریشن کیپیسٹی ہے. کوئی نئے پلانٹ لگانے کی اس وقت ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس وقت یہ حال ہے کہ ایک پرائیورٹی لسٹ بنتی ہے، میرٹ لسٹ بنتی ہے تمام پاور پروڈیوسرز کی، اور باری باری ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اگلے 3 مہینے آپ پروڈیوس کریں گے اور اس وقت کچھ اور جو ہے وہ اپنا پلانٹ بند کر دیں گے. اور جو بند کر دیے جاتے ہیں ان کو بھی پیمنٹ ہوتی ہے چونکہ کیپیسٹی پہ پیمنٹ ہونی ہے. یہ اس طرح کے فیصلے ہم نے 1990s سے کیے ہیں. کیسے بنگالی صاحب، اگر الیکشن کی بات کریں تو اگر الیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو جو ہے اور مزید ڈیلے کیا جاتا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیبروری تک رہتی ہے، اس کا کیا اثر ہوگا IMF کے پروگرام کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور ایک آئین کی چھوٹی موٹی خلاف ورزی ہوتی رہی ہے، یہ ایک بہت بھرپور قسم کی ہے. ان ادر ورڈز آئین جو ہے the constitution will be set aside in practical terms.
اور جو ایکسٹینشن ہوگی 3 مہینے سے آگے وہ 2 سال کی بھی ہو سکتی ہے, 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بالکل پاکستان کا پولیٹیکل اسٹرکچر کو بدل دے گا, ایک 1 یونٹ واپس آ جائے گا. اور آئی ایم ایف شاید ورلڈ بینک جو ہے یہ اس قسم کی چیز کو شاید سپورٹ کریں گے, چونکہ وہ 18ویں ترمیم سے خوش نہیں ہے اور ان کی طرف سے وائبز آتے رہے ہیں کہ یہ پہلے تو ہم ایک فون پہ چیزیں کام کر لیتے تھے, اب 5 فون کرنے پڑتے ہیں ہر صوبے کے اپنے وہ ہے خواہشات اور معاملات ہیں. تو آئی ایم ایف کے شاید دیکھیں, جب پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جب بھی مارشل لاء کے دور رہے ہیں ہمیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف سے بہت فراغ دلی سے پیسے ملتے رہے ہیں. نہیں درست, اور دیٹ برنگز می ٹو دی ادر کویسچن ڈاکٹر قاسم بنگالی صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ حال ہی میں درجنوں بل جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں اور اس کے اندر ان بلوں کے اندر اختیارات دیے گئے ہیں فوج کو کہ وہ ویلفیئر ریہیبلیٹیشن کا کام کریں, قومی ترقی کے کام کریں, اور اس کے اندر ان کو جو ہے ایگریکلچر کے اندر جو ہے اس کے اندر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے, پھر کینٹ کے اندر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے, پراپرٹی کے اندر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو اس کا جو ہے فائدہ عوام کو کیسے ہوگا؟ کیا عوام جو ہے اس کی جو بھوک ہے وہ مٹ جائے گی اگر فوج جو ہے وہ پاکستان کے اندر مزید اپنا بزنس کرے اور لیگل طریقے سے کرے, جو اب لیگل کور دے دیا گیا ان بلز کے تحت؟ دیکھیے, کسی بھی باڈی میں ٹیومر ہوتا ہے وہ باقی باڈی کو اپنی نیوٹریشن خوراک سے سٹارو کر دیتا ہے, اسی لیے کمزور ہو جاتے ہیں اور لوگ فوت ہو جاتی ہے. ایک معیشت میں کے اندر دوسری معیشت نہیں ہو سکتی, ایک ریاست میں دوسری ریاست نہیں ہو سکتی, کبھی ترقی نہیں ہوگی. یہ جو ایک سب اکانومی کریٹ آلریڈی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو مزید آپ ایکسپینڈ کریں گے تو جو مین اکانومی ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی, اور یہ سب اکانومی جو ہے یہ کبھی سروائیو نہیں کرے گی. when the body dies the tumor also dies. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہوگا عوام کو کہ اگر جو ملٹری ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ یہاں پہ مزید بزنس کرے, کمپٹیشن آپ کو لگتا ہے بڑھے گا؟ یا تو باقی حکومت کے ڈپارٹمنٹ اور حکومت کے جو معیشت چلانے کے ڈپارٹمنٹ سے بند کر دیے جائیں تاکہ وہ ڈپلیکیشن نہ ہو, اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, اکانومی ود ان اکانومی کا سلسلہ نہ ہو. یہ تمام ذمہ داری ایک جگہ آ جائیں تو پھر ہم اس کی بات کر سکتے ہیں. لیکن کچھ جیسے خاص طور پہ جو ایک نیا ایریا کھل رہا ہے ایگریکلچر کا, جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی وہ فورن ہوگی, تو کارپوریٹ فارمنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جی بالکل. کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ جو نان کارپوریٹ فارمنگ ہے اسے اسکویز آؤٹ کر دے گا. چھوٹے اور مڈل انکم فارمرز تو ان کے ساتھ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن بڑے فارمرز بھی اسکویز آؤٹ ہو جائیں گے. یہ جو بہت بڑے کچھ نام ہے سیاسی فیلڈ میں بھی ہے, دے ول آلسو بیکم پارٹ آف ہسٹری. جہاں جہاں اس قسم کی چیز ہوئی ایگریکلچر میں, خاص طور پہ افریقہ کا ہمارے پاس ایگزامپل ہے, وہ جو اگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ دا انٹائر کراپ ول بی ٹیکن اوے بائی دا پارٹی دیٹ از دا پرائیویٹ پارٹی ان ایگریکلچر. ہوگا یہ کہ وہ کھیت مزدور جو گندم پہ کام کر رہا ہے, اپنا پسینہ بہا رہا ہے, اس کو وہ اپنے لیے گندم نہیں لے جا سکتا ہے, چونکہ وہ ایکسپورٹ ہو جائے گا ٹو دا ہوم کنٹری. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فوڈ شارٹیجز ہو سکتے ہیں. جی بالکل ہوں گے. اچھا, یہ تو آپ بڑی خوفناک کراپ پیٹرن بھی بدل جائے گا, چونکہ اگر ایک کنٹری ایکس یہاں پر پاکستان میں فرض کرے زمین 1000 ایکڑ زمین پہ کارپوریٹ فارم لگایا ہے, وہ گرو کرے گا جس کی ان کے ملک میں ڈیمانڈ ہے, ان کے عوام کے ٹیسٹ کے حساب سے. ہم اور ملکوں میں افریقہ میں دیکھ چکے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں, اور وہ یہاں اگر ریپیٹ ہوگا تو بہت شدید ایک کرائسس ہوگا عوام کے لیے. عوام بے روزگار ہو جائیں گے, رورل اکانومی میں بہت بے روزگاری ہوگی اور فوڈ شارٹیجز ہوں گی.
یہ بہت خوفناک بات آپ نے کی ہے. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے ایسٹس جو ہیں ٹھیکے پہ دینے کی بات کی ہے, اس کے حوالے سے بھی ایک بل پاس ہوا ہے. پھر ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ جو کراچی پورٹ ہے وہ بھی ابو دھابی کو دیا گیا ہے. تو یہ بڈنگ کے بغیر دیا گیا, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ چونکہ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی سرمایہ کاری آئے گی, مگر دوسری طرف سے ایک خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ کہیں ہم اپنے اثاثے جو ہیں وہ چیپ تو نہیں بیچ رہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, بڈنگ کے بغیر بھی دیا جا رہا ہے, چیپ بھی دیا جا رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. گوادر پورٹ ہم نے جب چائنا کے ساتھ سائن کیا تو پاکستان کا شیئر ریونیو میں, پورٹ ریونیو میں صرف 9% پہ اگریمنٹ ہم نے کر لیا. تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ابھی اور بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, چونکہ پاکستان کو ضرورت ہے فارن ایکسچینج کی, تو ایک پالیسی بنائی گئی ہے کہ ہر چیز بیچو. تو اسی طرح اگر جو اسٹریٹجک ایسٹس ہم بیچ رہے ہیں, پورٹس ہیں, ایئرپورٹس ہیں, باقی چیزیں ہیں, کل جو کمپنی اس کو لے رہی ہے وہ کمپنی اسرائیل خرید لے, انڈیا خرید لے, تو بیسیکلی ان کا کنٹرول ہو جائے گا ہماری معیشت کے اوپر. مگر دور اندیشی نہیں تھی اس کے اندر, اور اس کا جو ہے خمیازہ شاید عوام کو بھگتنا پڑے. بہت بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور آپ نے جو ایک تصویر کھینچی ہے کہ اگر ہم کوپریٹ فارمنگ بھی جو ہیں غیر سیاسی لوگوں کو دے دیں گے تو اس کے اندر کمپٹیشن بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور ایک طرح سے جو فوڈ شارٹیجز ہیں ان کا بھی اندیشہ ہے. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اس وقت, جو بھی ہم بلز پاس کر رہے ہیں, ہمیں بہت کیئرفلی اس کو دیکھنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ ان دا لانگ ٹرم ہماری معیشت کو بہت بھاری نقصان پہنچے اور عوام جو ہے اس کو اس کا بھار اٹھانا پڑے.